ایک جوڑے میں زندگی گزاری، نماز کا وقت ہوتا، کپڑے کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے، اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 تہ لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفصہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے، میں نے 4 تہ کر دی، کیوں؟ کہ ذرا نرم ہو جائے گا، کہ اٹھ اسے ویسا ہی کر دے۔ آج رات مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس کی نرماہٹ نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ میرے بھائیوں موشن کو تو دیکھو، یہ جنہوں نے ووٹ دیے نا، پھر جو جیت گئے ان کا شکریہ ادا کرنے آئے، حالانکہ وہ بھی اپنے داؤ پر ہیں، ووٹ دینے والے اپنے داؤ پر ہیں، ان کو کرسی چاہیے، ان کو اپنی سڑک چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو ٹیلی فون کی تار چاہیے، یہ اپنے غرض میں، وہ اپنی غرض میں، لیکن افطار پارٹی ہو رہی اور بلا کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جو تمہارے لیے 23 برس روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، اور اتنا رویا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر، جو آپ کے لیے اتنا تڑپا کہ خود بھی تڑپا، سارے گھر کو تڑپا دیا۔ جاؤ طائف کی وادی میں پوچھو، اس پہاڑ سے پوچھو یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اس کو ذرا چشم تصور میں غور تو کرو کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، جس کے لیے کائنات، جس کے لیے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت کونے سے دوڑا ہوا آیا، یوں آیا اور آپ کے سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا، یوں کھڑا ہوا، یوں چلا گیا، تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اپنے اللہ سے عرض کی اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے زیارت کی اجازت نہیں، تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔ جس کے ترس جائیں، آپ کھجور کے تنے سے ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع ایسے زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی، ممبر بن گیا، آپ ادھر سے نکلے، ادھر گھر، یہ کھجور کا تنا اور یہ ممبر، اور وہاں سے یوں آئے، یوں آئے، یوں آئے، ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے رسول سے جدائی ہو گئی، تو اس کی چیخ نکلی، چیخ جس کو ہم ڈیک کہتے ہیں، ایک کیسی چیخ نکلی، حن حنین العشار، جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے ویسے چیخا، ساری مسجد میں شور مچا، ویسے تھر تھرا رہا تھا۔ حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے روتے ان کی پسلیاں پھٹنے کے قریب ہو جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آدمی مر جائے گا، اور فرمایا کرتے ارے پتھر دل انسانوں، وہ پتھر دل نہیں تھے، یہ بیٹھے ہوئے میں اور آپ پتھر دل، میں اور آپ ہیں پتھر دل، گرے پتھر دل انسانوں، کھجور کا تنا بھی نبی کی جدائی پہ چیخ پڑا، تم کیسے امتی ہو کہ اس کی جدائی تمہیں رلاتی نہیں، اس کی یاد تمہیں تڑپاتی نہیں؟ پیچھے ہٹے اور اس کو یوں سینے سے لگایا، پھر اسے ارشاد فرمایا ایک سودا کر لے، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں، اور پھر وہ چپ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ روتا رہتا۔